ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج عالمی عدالت میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک بہت اہم مقدمے کا فیصلہ سامنے آیا اور دو ممالک کے درمیان یہ تھا. عالمی عدالت میں بھارت اس کیس کو لے کے گیا تھا اور پھر دونوں نے اپنا موقف دیا تھا. میں اس کی چند باتیں اس میں جو فیصلے کی چند باتیں ہیں، کیونکہ پورا فیصلہ ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن چند باتیں ہیں اس فیصلے کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس کے بعد جو میرے پاس آج ایک بہت محترم سینئر گیسٹ ہیں ان سے رائے لوں گا کہ وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں. کلبھوشن یادیو کی بریت کا بھارتی درخواست تھی کلبھوشن یادیو کی بریت کی، وہ مسترد کر دی گئی عالمی عدالت کی طرف سے. کلبھوشن کی رہائی اور بھارت کو حوالگی کی درخواست بھی ریگریٹ کر دی گئی. پاکستان کو ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن یادیو تک رسائی دینے کا بھارت کو حکم دیا گیا. پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوریڈکشن کو چیلنج کیا تھا، وہ ان کی اس جو چیلنج تھا اس کو بھی ریگریٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا. فوجی عدالت سے دی جانے والی سزا کو ختم کرنے کے لیے جو بھارتی درخواست تھی اس کو بھی ریگریٹ کر دیا گیا. پاکستان کو قونصل رسائی کے بعد فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. یہ چند باتیں ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں ان کی رائے لیں گے. بہت میں جناب میرے ساتھ وسیم سجاد صاحب ہیں، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق وفاقی وزیر، سابق گورنر بلوچستان، رہنما مسلم لیگ نون. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار اور بڑے اہم عہدے پہ بھی رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. وسیم سجاد صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا. یقیناً اس فیصلے کو آپ نے بھی مانیٹر کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جو گفتگو ہے آپ کے سامنے بھی ہوگی. میں یہاں پر آپ کو یہ آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ عالمی عدالت کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جبکہ بھارت اس وقت یہ موقف لے رہا ہے کہ کونسلر تک رسائی اور نظر ثانی، فیصلے پر نظر ثانی کے لیے جو عالمی عدالت نے ویانا کنونشن کے تحت حکم دیا ہے، اس کو وہ اپنی جیت کہہ رہے ہیں. اور پاکستان اس بنیاد پر اپنی جیت کہہ رہے ہیں کہ جی جو درخواست کی تھی بریت کے لحاظ سے بھارت نے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی اس میں دو تین پہلو ہیں میرا خیال میں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ بائیلیٹرلی طے کرنے چاہیے اور اس کو کوئی تیسری قوت یا ادارہ اس میں نہیں آنا چاہیے. یہ بھارت خود انٹرنیشنل کورٹ میں گیا اور اس طرح اس نے کشمیر کے معاملے میں باقی معاملات میں دنیا کی کو باور کرایا ہے کہ تیسری کوئی قوت یا تیسرے ادارہ آ جائے تو ہمارے معاملات طے ہو سکتے ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے اور خصوصاً بلوچستان میں انہوں نے بہت سے قتل بھی کروائے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، بچوں کو مارا ہے. وہ بات اب بین الاقوامی سطح پہ اجاگر ہو گئی. تو یہ تو دو پہلو ایسے ہیں جس پہ میرا خیال میں ایک اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور ایک اور جو پہلو ہے میرا خیال میں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ کونسلر ایکسیس ہمیں چاہیے کیونکہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک بائیلیٹرل ٹریٹی ہے جس کے تحت ہماری ڈسکریشن ہے کہ ہم کونسلر ایکسیس دیتے ہیں کہ نہیں. انٹرنیشنل کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی ٹریٹی ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے. تو یہ میں کشمیر کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز ہیں ان کی اہمیت ہے، اور شملہ معاہدہ جو کہتا ہے کہ یہ بائیلیٹرلی طے ہوگا اس کی اب اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہوئے پہلو جو کہ اس سے ذرا ہٹ کے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے
اور اس میں جو انٹرنیشنل کورٹ نے کہا ہے کہ جی کانسولر ایکسیس دینی چاہیے، وہ میرے خیال میں شروع سے ہم دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک لا کے تحت جو فیصلے ہوئے ہیں یا جو ہونے ہیں، جو ریویو ہونا ہے، عدالت نے اس کو اپ ہولڈ کیا ہے. اب سارا معاملہ پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان کی اتھارٹیز اور پاکستان کی عدالتیں کریں گی. ٹھیک ہے جہاں امان صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں سر آپ سے لینا چاہتا ہوں، سینئر ہیں تو اس لیے ذرا میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت ضروری ہے. وسیم سجاد نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. میرا سوال ہے سر، اور یہ سوال بن رہا ہے کہ پاکستان نے جو موقف اختیار کیا عالمی عدالت میں، وہ یہ موقف اختیار کیا کہ جی یہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ایک پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا، اور بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کا سبب ہے یہ کلبھوشن یادیو کی صورت میں. اس لیے ویانا جو کنونشن کی کونسلر رسائی ہے وہ نہیں بنتی ہے. لیکن عالمی عدالت نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے اس موقف کو، جو پاکستان کا موقف تھا میرا خیال ہے ایز اے طالب علم، رد کیا، اور کلبھوشن کو ایک جاسوس، ایک نارمل جاسوس کے طور پر، انڈیویجول کیس کے طور پر ڈیل کیا، اور اسی لیے اس نے کونسلر رسائی کی، جو ویانا کنونشن میں جاسوسوں کو کونسلر رسائی کے لیے، عام جاسوسوں کو کونسلر رسائی کے لیے اجازت ہوتی ہے، وہ دے دی. تو میں کیا یہ سمجھوں کہ پاکستان کا یہ موقف کہ بھارت ریاستی دہشت گردی میں انوالو ہے، ہم ناکام ہوئے، پیچھے ہوئے؟ سر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو؟ اگر کہ جاسوس کی جاسوسیت کا ثبوت کس وقت آپ کو ملتا ہے؟ ایک انڈیویجول کے اوپر اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ کسی اور ملک کے اندر جہاں وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی ثبوت اس کے خلاف آتا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کاؤنٹر فیٹ تھا، یعنی اس کے پاس ایک غلط قسم کا پاسپورٹ غلط نام سے اس نے بنایا تھا. باقی تو کسی قسم کی کوئی کارروائی بفرض محال. آپ کے اس موقف کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پھر تو سزا بنتی نہیں تھی. کس بات کے لیے اس کو سزائے موت دی گئی؟ لیکن رجسٹرار جہاں تک ایکسس کا تعلق ہے، ایکسس اپنے پریولیج کی بات ہو جاتی ہے، اور پھر ابھی یہ ٹریٹیز کی بات ہو جاتی ہے. اس کے مطابق اگر گنجائش ہے یا نہیں ہے. جنیوا کنونشن کو انہوں نے موو کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں پر بھی سب سے بڑی بات جو پاکستان کی اچیومنٹ ہوئی ہے، ملٹری کورٹ میں ہم نے اس کو ٹرائی کیا. ہمارے ملٹری کورٹ کو پوری دنیا میں چیلنج کیا جاتا ہے کہ پرابیبلی وہاں پر جسٹس نہیں کی جاتی. جی بالکل. الحمدللہ ایک ملٹری کورٹ کی ججمنٹ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا گیا، اور وہاں پر اس میں کوئی غلط بات نہیں پائی گئی، اور جو سزا انہوں نے دیا تھا اس سزا کو انہوں نے برقرار رکھا. اور ساتھ ہی صرف ایک چھوٹی سی کلاس انہوں نے لگا لی کہ اگر چاہیں تو، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، میں نے ججمنٹ پڑھی ہے، اگر پاکستان چاہے تو ریویو والی کارروائی کر سکتا ہے. جس طرح جسٹس صاحب نے بات کی اپنے وسیم سجاد صاحب نے، یہ ریویو والی کارروائی تو ایسی ہے، ویسے بھی مجرم کو وہ اس کا حق ہے کسی بھی کورٹ سے اپیل کے لیے. سر وہ تو اپیل کا ہے نا، اپیل بھی ہو یہاں سکتا انہوں نے کونسلر رسائی کے ساتھ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے لیے بھی بات. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر اس کی وہ رائٹ ہے، وہ اسی عدالت میں ریویو کے لیے جا سکتا تھا، اپیل میں جا سکتا تھا، اپیل کے ڈیسیژن کے اگینسٹ ریویو پہ جا سکتا تھا، سپریم کورٹ کے اپیل اور اپیل کے خلاف بھی وہ جا سکتا تھا. وہ تو اس کا حق ہے، وہ حق اسے چھینا نہیں جا رہا ہے. اس کی طرف انہوں نے ریفرنس دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے قانونی حدود کے تحت اس معاملے کو دیکھے اور اس کی زندگی کے معاملے کو، یعنی انہوں نے کلیئرلی یہ بھی انڈیکیشن دے دیا ہے کہ پرابیبلی جو ایکسٹریم پنشمنٹ میں ناٹ بی گان فار. ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس کی لائف سے متعلق جو ہے نا ریویو دیکھا جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن سزا میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں پائی گئی. رحمان ملک صاحب، آپ پاکستان کی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، اور بہت سے کیسز کو آپ نے بہت کلوز دیکھا ہے. میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو چیزیں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا یہ پاکستان کی اخلاقی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے،
بھارت بھی اپنی فتح کہہ رہا ہے کہ جی کونسلر رسائی ہو گیا ہے، نظر ثانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی درخواست مسترد کر دی گئی بریت کی، پاکستان کے فوجی عدالت کے فیصلے کو اہمیت دی گئی، تسلیم کیا گیا. لیکن جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے جو اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ ریاستی دہشت گردی کر رہا تھا بھارت، وہ شاید نہیں کر سکے، انڈیویجول کیس لیا گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جی. بڑے سینئر دوست میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی جتنی عقل ناقص ہے اس کے مطابق آپ کو ایڈوائس دوں گا. دیکھیے، سب سے پہلے ہوز یادو جو اریسٹ ہوا تو بیسیکلی ہی واز اریسٹڈ ایز اسپائی، ایز اے ٹیررسٹ، اور ایک ایسپناج میں پکڑا گیا. پوری دنیا میں اگر کوئی ایسپناج میں یا اسپائی کے چیز سے پکڑا جاتا ہے اس کو ایکسیس نہیں ملتی. اس کورٹ نے جو انٹرنیشنل انجسٹس ہوا پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو کاؤنسلر ایکسیس دے کے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے لائک جنگی قیدی. ایک تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماسٹر ہیں اس کورٹ کے وہ وہی ہیں جو کہ فیٹ ایف کے مالک ہیں، جو فیٹ ایف کو انجینئر کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. اور پاکستان کے خلاف ایک اینٹی مائنڈ سیٹ جو انڈیا نے پوری لابنگ کے ساتھ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ اس میں بہتری لے کے اپنے لیے کچھ کروا سکے. نمبر 1. نمبر 2, از اٹ ناٹ فیکٹ دیٹ یادو ہیڈ کم ٹو پاکستان ایز اے ٹیررسٹ اور اس کی انڈین اسٹیٹ نے ٹیررزم فائنانس کی؟ ہمیں ٹیررسٹ فائنانسنگ میں اسی کورٹ میں اس چیز کو اجاگر کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, Prime Minister Modi and his cabinet, both the Interior Minister and Defense Minister is on the line, we will teach you Pakistani lesson through Baluchistan. اور یہ اس کے بعد شروع ہوا، اور وہ لیسن کا ایک کریکٹر جو ہے وہ یادو ہے. ہم وہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ سٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ میں کیوں نہیں رکھی؟ اگر ایک ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ساورن اسٹیٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اور پہلے دھمکی دیتا ہے، اور ہمارے وہ شرپسند لوگ جو اینٹی پاکستان باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوتی ہے، ان کو شاباشی دی جاتی ہے، اور پھر وہی جو آپ ٹیررسٹ گئے، آپ کچھ بھی نام لے لیں، دے آر اینٹی پاکستان ان دا مومنٹ. اور وہ انڈیا جو کہ ایک ہاتھ کاٹنے کے پیسے، ٹانگ کاٹنے کے پیسے، ایک بندے کو مارنے کے پیسے آن ریکارڈ ہے، اور یہ ہماری ایجنسیوں کے پاس اویلیبل ہے. سر میں چاہوں گا کہ تھوڑا دیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ میں نے آپ کی کتاب جو داعش ہے آج جو اس کی رونمائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک اہم سوال مودی کے حوالے سے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا جنرل اعوان صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل اعوان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس بحث کو، اس سوال کو، آپ جو آپ کے سامنے ساری باتیں آئی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. پہلے تو تینوں معزز مہمانوں کو میرا سلام. بات یہ ہے کہ دیکھیے، موقف میں جیت پاکستان کی ہے. اگر آپ نائسٹیز میں جائیں، اس کی نفاست میں جائیں، اس کی مزید جو ہے وہ ایز وی کال اٹ، اس کی بال کی کھال اتارنا چاہیں تو پھر تو شاید ہمیں 75 لکونے اس میں نظر آ جائیں یا ہم اس میں سے بہت کچھ تلاش کر سکیں. لیکن بڑی بات جو انڈیا نے پریئر کی تھی، انڈین پریئر کیا تھی کہ اس شخص کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ٹرائل جلدی میں ہوا ہے، اس کی سزا کو کل عدم قرار دیا جائے، اس کو باعزت بری کر کے سیف کسٹڈی میں ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. یہ ان کی پریئر تھی. یہ تینوں چیزیں ٹرن ڈاؤن ہو گئیں، اور اس میں پاکستان کا جو ٹرائل تھا ملٹری کورٹ کا، FGCM فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ٹرائل کی دی ہوئی سزا کو اینل نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں جو آرمی چیف کے سامنے رحم کی اپیل ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہو سکتا ہے وی ایکسپیکٹ کہ مناسب وقت میں اس کا فیصلہ آ جائے. دوسری بات، اس کو بریت کر کے واپس حوالے کرنے کی بات ٹرن ڈاؤن کر دی گئی ہے، اور اس کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے فیک یا کور اپائنٹمنٹ دے کے، کور پاسپورٹ دے کے، کور نیم کے تحت اس کو بھیجا، اور وہ انڈین نیشنل ہے اور کلبھوشن یادیو ہے، مبارک حسین پٹیل نہیں ہے. اب یہ چیز انڈیا سٹینڈ کمپلیٹلی چارج شیٹڈ کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی
اور ان کا ہندوستانی شہری پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کی مزید مستقبل کا فیصلہ پاکستانی قوانین کی روشنی میں کیا جائے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا۔ ہم تو پہلے یہی نیریٹو لے کے چل رہے تھے اور یہی بتا رہے تھے کہ جس طرح تمام، بلکہ انہوں نے پشاور کی ہائی کورٹ کا جو دہشت گردوں کا ٹرائل ہے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ جس طرح ایف جی سی ایم میں ہونے والی سزا کو ہائی کورٹ پشاور نے اس کو منوان تسلیم نہیں کیا اور اس میں تبدیلی کر دی، ان فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس کو بھی انصاف ملے گا اور اس کو ایک فری ٹرائل ملے گا۔ ہاں، دو چیزوں میں ان کی پذیرائی آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستان کی ہو گئی۔ ایک جو ہم نے سٹینڈس لیا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس مقدمے کو سن نہیں سکتی اور اس کو بائیلیٹرل جو معاہدہ ہے اس کے تحت سنا جانا چاہیے، ایک وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ سگنیٹریز ہیں جنیوا کنونشن کے اور اسی کے تحت سنا جائے گا انٹرنیشنل لاء کے تحت، اور دوسرا کونسلر ایکسس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے 3 ہفتے لگائے ہیں، جو دیر کر دی گئی ہے اس کو کونسلر ایکسس پہلے دے دینی چاہیے تھی، اور ہمارا جو سٹینڈ پوائنٹ تھا کہ یہ شخص ایسپناج اور سب ورژن میں انوالو ہے، اس کو دینا ضروری نہیں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اس کو ایکسس دینی ہے۔ اب یہاں بات جو وسیم سجاد صاحب نے کی، یہ بڑی ایک اسٹریٹجک پوزیشن انہوں نے لی ہے اور بڑی دور رس بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ بائی لیٹرل معاہدے کو انٹرنیشنل معاہدے کے سامنے فوقیت نہیں دی گئی، اور اب اس کو اگر آپ سملا اگریمنٹ اور یو این ریزولوشن میں کشمیر ایشو سے ریلیٹ کریں تو اگین اس میں آئی وڈ سے کہ اس انٹرنیشنل کورٹ کے ڈیسیجن سے سملا معاہدہ جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن یا انٹرنیشنل معاہدے کی روشن میں۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ خود ہندوستان نے یہ بات مانی اور ہم نے ایگری کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو جو بائی لیٹرل معاہدے تھے ان کو چھوڑ کر تھرڈ پارٹی انٹرونشن یا انٹرنیشنل کورٹ کی انوالومنٹ کو دعوت دی گئی اور اسی کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے جو ایز اے پریسیڈنس کورٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، ایک کے بعد آتا ہوں اور اپنے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ میں جناب وسیم سجاد صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور جو بھی آپ نے گفتگو سنی، رحمان ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو کافی چینج ہے، جو سوالات ہم نے اٹھایا ہے۔ ایک سوال اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر میں، اور یہ ہے کہ پاکستان کتنا پابند ہے یہ عالمی عدالت کا جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ قونصلر رسائی دے نہ دے، اور دوسرا سر یہ سوال بھی کہ یہ جو عالمی عدالتیں ہوتی ہیں یہ کس حد تک آزاد ہوتی ہیں، کتنی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتی ہیں، کیا کہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ عالمی عدالت کے سامنے یہ نہیں تھا کہ کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، یا جاسوس ہے یا نہیں ہے، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھی یہ جاسوس ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی جاسوس ہے تو کیا وینا کنونشنز کے تحت اس کو کونسلر ایکسیس نہیں دینی چاہیے؟ کیا وینا کنونشنز کہتی ہے کہ اس قسم کے شخص کو کونسلر ایکسیس منع ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو گرفتار کیا جائے، کوئی غیر ملکی شخص، تو اس کے لیے کونسلر ایکسیس ضروری ہے، چاہے وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ جاسوس ہے، کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے، اب یہ آئندہ تمام ایسے معاملات پہ یہ حاوی ہوگی، چاہے ہمارا آدمی کوئی پکڑا جاتا ہے یا کوئی اور پکڑا جاتا ہے، ایک بین الاقوامی قانون بن گیا ہے۔ تو یہ سوال کہ وہ دہشت گرد تھا، یہ اب ہمارے قانون نے ثابت کرنا ہے اور ثابت کر دی ہے۔ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، بین الاقوامی اداروں میں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے، ہم پہ غلط الزام لگاتا ہے اور خود وہ دہشت گردی کرتا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، لوگوں کو بھی برواتا ہے، اور اس فیصلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس کو ساری دنیا میں اس کی تشریح، اس کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔
دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ بین الاقوامی عدالت کتنی آزاد ہوتی ہے. کچھ حد تک تو آزاد ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کی جو تقرری ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے. یہ ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ملکی کوئی مفاد سامنے ہوگا تو اس کو وہ میرا خیال نظر انداز نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے کوئی مداخلت ہمارے ڈومیسٹک لا میں نہیں کی، اور ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہماری عدالتیں کریں گی، اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہماری عدالتیں آزاد ہیں. وہ یقیناً ان تمام چیزوں کا، آئینی حقوق کا، قانونی حقوق کا، یہ ساری چیزوں کا دیکھ کے فیصلہ کریں گی. کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قائم، آئین اور انصاف کے مطابق ہوگا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی جیت ہے، ہمارے نظام کے لیے جیت ہے، ہمارے یہ انصاف کے جو نظام ہے اس کے لیے جیت ہے، اور پاکستان پہ بہت بڑا اعتماد ہے، اور ہندوستان کے لیے بہت بڑی ہار ہے. چاہے وہ مرضی ہے جو کچھ کہیں، لیکن ان کا جو مقصد تھا، جو موقف تھا کہ یہ ہمیں واپس مل جائے، ہم ملٹری کورٹ کی بات کر کے ان پہ بد اعتمادی کا اظہار کریں، دنیا میں ان کو بدنام کریں، وہ بات نہیں ہوئی. سب چیز تسلیم ہو گئی ہے، وہ ملزم پاکستان کے پاس ہے. ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے سر. میں سر جان صاحب یہاں پہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس کو سزا دے دی گئی تھی اور اپیل بھی ریگریٹ ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف. اب جیسے میں نے ایک سوال ان سے پوچھا کہ کیا ہم پابند ہیں عالمی عدالت کے فیصلے کو ماننے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ان چیزوں کو رسپیکٹ دیتا ہے. اب ہمارے سامنے اس کی سزائے موت ہے جو دی جا چکی ہے، اور وہ ایک لیول پر تو اس کو آرمی چیف نے ریگریٹ کر دیا ہے. دوسری طرف اگر ہم اس کو کونسلر رسائی دیتے ہیں، عالمی فیصلہ مانتے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ لگا دیا ہے کہ آپ ریوزٹ کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف کونسلر رسائی دی جائے اور پھر فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے، یا اس کو ریوزٹ بھی کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ کہیں پر بھی اس ججمنٹ کے اندر اس قسم کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کونسلر ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہیوی ڈوز ان کو ملا، یہ سزا ملا. اس کا کوئی تعلق ان کے درمیان میں پیدا نہیں کیا گیا. جو سزا ملی ہے، سزا انہوں نے کہا کہ برقرار ہے، ہندوستان کی پلی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. بہرحال حکومت پاکستان اگر چاہے، عدالتیں چاہیں تو اس کو ریویو کر سکتے ہیں. حکم نہیں دیا ہے، حکم نہیں دیا ہے. یہ بات آپ نے نیکسٹ کوشچن کا آپ کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کتنے بائنڈنگ ہوتے ہیں. ان کی بائنڈنگ میرے خیال کے مطابق وسیم سجاد صاحب بہتر رائے دے سکیں گے، اس طرح کی نہیں ہے، لیکن مارل بائنڈنگ ہوتی ہے. انٹرنیشنل جس وقت آپ جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، سیکورٹی کونسل میں، وہاں پر جس وقت اگر کوئی ملک انٹرنیشنل لاز کو فالو نہ کرے، اس کے بعد پھر اس کی سبکی ہو جاتی ہے، اس کو اچھا نہیں خیال کیا جاتا ہے. جس طریقے سے انڈیا نے ریزولوشنز کے اوپر پرواہ نہیں کی ہے، انہوں نے اس کی، لیکن کسی نے اس کا ناک نہیں کاٹا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ایک مارل سائڈز پہ مفادات تو ہیں نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سسٹم جو جس طریقے سے ہم نے اس کیس کو چلایا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے، کسی قسم کی ریفلیکشن نہیں ہے. اور کونسلر ایکسس کا تو تعلق اگر وہ کہتے کہ بھائی اس بنیاد کے اوپر اس کو ریویو کیا جائے، چونکہ اس کو کونسلر ایکسس نہیں تھا، لہٰذا یہ صحیح وکیل نہیں کر سکا، لہٰذا یہ اپنا صحیح ڈیفینس پٹ اپ نہیں کر سکا، تو لہٰذا اس کیس میں اتنی سکم ہے اور اس وجہ سے چاہیے کہ اس کو ریویو کیا جائے. اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ایک وسیم سجاد صاحب نے ایک طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی بڑی زبردست کہ ہندوستان جس قسم کی دہشت گردی میں انوالو ہے، اس کی ہمارے ملک کے اندر تو دہشت گردی ثابت ہو چکی ہے، لیکن کشمیر میں جو دہشت گردی کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. کوئی بندہ، کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی، رحمان ملک صاحب ماشاءاللہ آج کل بہت اچھا لکھتے ہیں،
तो मैं तो अभी उनको कहने वाला था बुक इन आज नुमाई हुई है। वो मेरे दोस्त है, वो कह रहे थे कि जी मैंने ये लिखा और मैंने ये किया और मैंने वो किसी ने परवाह नहीं की। मैं तो कहता वो पार्टी बन जाते इस केस में तो और भी बेहतर हो जाता। पार्टी चूंकि नहीं बने थे तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर शायद उसके एडवाइसेस इतने बाइंडिंग नहीं थे, तो लिहाजा उसके वी पॉइंट को वहाँ तक नहीं ले जाया गया जहाँ पर ले जाना चाहिए। लेकिन ही कुड बिकम पार्टी, और एक केस हम ले जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस फोरम में। कुछ मिले न मिले बदनामी तो उनकी हो सकती है जिस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में हमने इनकी अपनी कन्फेशन है कराची में, उसने एक्सेप्ट किया था कि जी मैंने कराई वहाँ पर, वहाँ लोग मरवाया, ये कार्रवाई की, फलान की फलान की फलान। बलूचिस्तान के मामला तो उसने तस्लीम कर लिए और उस बुनियाद के ऊपर उसकी कन्विक्शन हुई, और उस कन्विक्शन के ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं आई। ऑब्जर्वेशन आती तो फिर तो बात हम कहते कि नहीं यार यहाँ पर कोर्ट ने जो तासुर था सर के पाकिस्तान की जो फौजी अदालतें हैं उसके जो तासुर था वो जायल हुआ आलमी अदालत ने एक्सेप्ट किया। मैं तो कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की और गैर मुल्की लेवल पे भी बड़े उंगलियां उठाई जाती थी कि जी चूंकि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है तो लिहाजा उन्होंने ठोक दिया, फलान कर दिया। जब इंटरनेशनली हमारे जजमेंट्स अगर उसके एक्सेप्ट किए जाते हैं तो फिर मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा तबसरा निगारों से कि थोड़ा सा मेहरबानी करें जिस वक्त तबसरा करने की बारी आ जाए, इस चीज को सामने रखते हुए नहीं इस चीज को ये फौजी अदालत को आलमी लेवल पर भी तस्लीम किया जाता है, और आप यहाँ पर बगैर सोचे समझे जो अपने जिस किस्म के कमेंट्स चाहते हैं वो पास कर देते हैं। ये एक चीज़ है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है माशाल्लाह हमारी, फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल फोरा पे एक पाकिस्तान की एक मुस्बत इमेज सामने आया हुआ है। इसको बर्बाद न करें हम लोग अपने डिस्कशंस के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू इसको इस तरह से हाईलाइट किया जाए कि हिंदुस्तान ने जो कुछ चाहा वहाँ नहीं मिला, और जो कुछ हमने कहा उसकी सबूत मिली, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब रहमान मलिक साहब। ज़रा मैं एक सवाल, आप इस पे कोई कमेंट्स करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल साथ है कि आज आपकी किताब की रोनुमाई हुई है और उसमें काफी देर से सुन रहा था एंड आई वाज एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम माय फ्रेंड, तो अगर इजाजत दे तो मैं भी थोड़ी चर्च कर दूं इसमें। सबसे पहले ठीक है बोलें सर, बोलें। सबसे पहले ये कहूंगा, मैं थोड़ी सी लीगल बात करूंगा। वी आर ऑल पाकिस्तानी एंड वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के खिलाफ हम में से कोई भी बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का नाम हम सब आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जब कोई गलती हो सर तो उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत भी होनी चाहिए। नंबर 1, ये जैसे करेक्शन की है, जिनीवा कन्वेंशन नहीं है, ये वियना कन्वेंशन है। और सर ये कोर्ट जो है ये रेलेवेंट कोर्ट ही नहीं था, आई कैन गारंटी यू। ये सबसे पहले हमें इसको अपोज करना चाहिए था और जाना ही नहीं चाहिए था इस कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट इस कोर्ट को डील करने का मजाज नहीं है। नंबर 1, जो कन्वेंशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे ओवरराइड एनीथिंग व्हिच इज सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड अगेंस्ट द गिवन कन्वेंशंस जिसमें ये चीज की डिसीजन होती है। कन्वेंशन सेज, वियना कन्वेंशन सेज कि अगर कोई स्पाई है या एस्पोनाज है तो उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी जा सकती। दिस मीन्स इस कोर्ट ने ओवरस्टेप किया उस कन्वेंशन को बाय अलाउइंग द काउंसलर एक्सेस। ये मैं बिल्कुल अपनी जो तजर्बा है इंटीरियर मिनिस्टर और एज ए हेड ऑफ द FIA और इंटरपोल का मैं हेड रहा हूं, मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं अगर ये काउंसलर एक्सेस मिली है उसको या दी गई है तो मेरे हिसाब से जो कन्वेंशन दुनिया में कहीं भी लागू होगा तो वो कन्वेंशन ही होगा। ये जो जजमेंट है ये सिंगल केस पे आई है, और मेरा ख्याल है कि इवन अमेरिका में भी ऐसा होगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये एक उन्होंने ओवरस्टेप करते हुए उसका स्टेटस चेंज करने की कोशिश की है। नंबर 2 सर, हम कन्वेंशन की बात जब करते हैं और कोर्ट्स की बात करते हैं, फैट में जैसे वे भी जल साहब ने कहा कि रहमान मलिक को जाना चाहिए, सर मैं पार्टी बन चुका हूं ऑलरेडी फैट में, ये सारी चीजें लेके जा चुका हूं। मैंने जब ये यादव केस हो रहा था, आई स्पोक टू द अटॉर्नी जनरल माई सेल्फ देयर लास्ट पेशी में, और मैंने कहा कि ये चीजें हैं मैं भेज रहा हूं। मैंने फॉरेन ऑफिस को लिखा विद ऑल दोज डिटेल्स कि हमें ये जाना चाहिए और अपने मामले को और जरा बेहतर अंदाज से पेश करना चाहिए। एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है कि जो
ایک کرٹیسزم ہوتی تھی کہ جی ملٹری کورٹس اور وہ. حالانکہ میں ایک چیز یہ بھی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملٹری کورٹ یہ جو انیکٹمنٹ کے تھرو آئے تھے, اور جو آرمی ایکٹ ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے جی کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف ایسپنوج کرتا ہے اور ڈیفنس کی سیکشن 6 اور 5 جو لگا سکتے ہیں آپ, تو اس میں ہمارا یہ لیجیٹیمیٹ لا ہے, کسی کو رائٹ نہیں اس کو انفلکٹ کرنے کا. تو جو سزا ہوئی ہے انہوں نے بھی ایگزامن کیا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان کی جوڈیشری نے یا پاکستان کی آرمی نے کوئی لا کو وائلیٹ نہیں کیا, بلکہ جو اس نے جرم کیا ہے اس جرم کے سامنے رکھتے ہوئے چارج شیٹ کرتے ہوئے اس کو پراسیکیوٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی کوشش تھی کہ اس کی پھانسی جو ہے فی الحال رک جائے, آئی تھنک وہ ریوزٹ ہونے کی وجہ سے رکی ہے. اب بھی ہمیں, میری عرض یہ ہوگی کہ ہمیں اور ہوم ورک کرنا ہوگا, ہماری لیگل ٹیم کو اور بہتر انداز سے جانا پڑے گا اور لابنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, دس از مائی ویو. اور باقی ریسپیکٹ خاص طور پہ جو وسیم سجاد صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ آپ ساری باتیں ہوتی ہیں, واٹ اباؤٹ کشمیر, کتنی وائلیشنز ہو گئی ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کنونشن اوور ٹیکس اینی سچ ڈیسیشن, کیونکہ جو یہ کورٹ ہے یہ بھی انڈر دی یو این او ہے اور یو این او کے کنونشن کے تحت ہے, اور یہ کنونشن کو اوور اسٹیپ نہیں کر سکتا. اسی طرح کہ کوئی فیصلہ ہمارے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو کہ مدر لا اس کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے, کوئی اسپیشل لا بھی اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اسے بہتر کرنا چاہیے, بہتر انداز سے پیش ہونا چاہیے اور بہتر انداز سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر کے اور گندا کرنا چاہیے اور جو ایکسپوز کرنا چاہیے انڈیا کو جو پاکستان کے خلاف اس کے ظاہر ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے سر, میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں اور پھر جنرل عوان صاحب کی طرف آتا ہوں اور ان سے رہ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. رحمان ملک کا پوائنٹ آف ویو کچھ ایسے ہیں جس کا ڈیفینیٹلی ریفلیکشن ہے, جس کی جوابات ڈیفینیٹلی جنرل صاحب نے دینا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. جی جنرل عوان صاحب, ایک تو آپ سے اس کے اوپر کمنٹ چاہوں گا جو بھی ہے, جو سوالات ہمارے اٹھے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ بھی میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا اس کا جواب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ اگر واقعی عالمی عدالت نے سارے فیصلے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے طریقے سے دیا ہے اور یہ کونسلر ایکسس جو دی ہے وہ ایک روٹین ورک ہے, تو پھر تو آرمی چیف آلریڈی اس کو پھانسی کی اوپر دے چکے ہیں, اور اگر انہوں نے اپیل کو بھی کرنا ہے تو ایک نارمل طریقے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں رحمان ملک کہ نہیں فی الحال رکاوٹ ہو گئی ہے. نہیں دیکھیے, میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. پہلے تو بات ہے کہ کوئی لا پریکٹیشنر ہی اس کا قانونی جواب دے سکتا ہے, لیکن جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, دیکھیں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ٹرائل کورٹ نہیں ہے, یہ اپیلنٹ کورٹ نہیں ہے. وہاں پہ جو ایک ڈسپیوٹ تھا بٹوین دا ٹو پارٹیز جو ان کے سامنے گئیں, ہندوستان نے یہ جو پریئر تھی ان کی یا انہوں نے جس چیز کی وضاحت طلب کی وہی ایشو انڈر ڈسکشن آنا تھا, اور ہم نے دو چیزیں جو ڈینائی کی جن میں ایک تھا جورسڈکشن آف دا کورٹ جس کی بات ابھی رحمان ملک صاحب کر رہے ہیں, اور ایک کونسلر ایکسس کا ایشو تھا. ہمارے وہ دو پوائنٹ آف ویو جو تھے ان کو جو ویانا کنونشن ہے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے بائی لیٹرل معاہدے پر انٹرنیشنل کنونشن کو فوقیت دے کے انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کر دی ہے کہ کونسلر ایکسس آپ نے ہر صورت میں جو غیر ملکی آپ کی کسٹڈی میں ہے, چاہے وہ ایسپناج سیبوٹاج میں ہے یا کسی وجہ سے ہے, تو کونسلر ایکسس اس کا حق بنتا ہے. یہ ایک پرنسپل ڈیفینیشن ہے جس کو انہوں نے کیا ہے آرٹیکل 36(2) اور سی اور بی اور سی کے تحت غالباً جو میں آج سن رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرنسپل ڈیفینیشن ہوئی ہے ایک انٹرنیشنل قانون کی, اور انٹرنیشنل کنونشن کی سپریمیسی اسٹیبلش ہوئی ہے بائی لیٹرل معاہدے کے اوپر جس کا کور ہم لے رہے تھے. تو اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اب رہی اپیل, دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ قانون کی امینڈمنٹ ہمارے پارلیمنٹ کے تھرو پاکستان آرمی ایکٹ میں اور آئین پاکستان میں یہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے
کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں سزا یافتہ لوگ وہ جو بھی ہوں، چاہے کوئی سویلین ہو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوا ہو یا سولجر ہو، ان کو اس ایف جی سی ایم کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق ہے سول عدالت میں. یہی حق وہ اس کو دیا گیا ہے، اور یہ حق ہم بہت پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو ملے گا. کلبھوشن یادو سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، پھر وہ کلیمنسی بھی کلیم کر سکتا ہے، اس کی بھی بات، رحم کی اپیل پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو موقف زیر بحث تھا ہی نہیں. تو جو چیز زیر بحث تھی ان کی وہ نیگیٹ ہو گئی کہ وہ انڈین نیشنل ہے، وہ فیک آئیڈینٹی کے ساتھ تھا، پاکستان کے اندر سبورجن اور سیبوٹاج میں انوالو ہے، پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا گیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ملٹری کورٹ کے ڈیسیجن کو انل نہیں کیا ہے. اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم کا فورم ہے، اب جب اس کی کنفیشن آئے گی، جب عدالت میں مزید ٹرائل ہوگا، تو جن وجوہات پر اسے سزائے موت ہوئی ہے ان کی سویرٹی اسٹیبلش ہو جائے گی. پھر وہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کہیں ایشو ریز کیا جائے گا کہ یہ سبورجن اینڈ سیبوٹاج اینڈ سبورجن اینڈ اسپیناج لیڈنگ ٹو ٹیررزم ہے، جس کا نیٹ آؤٹ پٹ اتنی ہلاکتیں ہیں یا اتنا نقصان ہے، تو پھر وہ اس کو ریز کرنے کے فورم الگ ہوں گے. یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس چیز کا فورم ہی نہیں تھا کہ یہ دہشت گردی میں آتا ہے یا سیبوٹاج میں آتا ہے یا سبورجن میں آتا ہے. تو میرے خیال میں اس کا میدان ابھی باقی پڑا ہے، اور اس کو یہ انصاف ملنا چاہیے. ہائی کورٹ میں اس کو اپیل کا حق دینا چاہیے. اور لاسٹ پوائنٹ کہ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ڈیسیجن کو آنر کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیں مزید آگے چل کے بہت سارے فوائد ہوں گے. ٹھیک ہے سر. میں وسیم سجاد صاحب ایک بہت اہم پوائنٹ آپ سے چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب انڈیا کے پاس یہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد جو ڈیسیجن آیا ہے، ان کے پاس قانونی مزید چارہ جوئی کرنے کے لیے کوئی کیا راستہ رہ گیا ہے؟ ڈاکٹر دانش صاحب پہلے ایک چیز سن لیں. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ یہ میرے سامنے ہے. جی سر بولیں. اس کا جو پیرا 7 ہے اس میں یہ ڈیسیشن 15-1 کی ہے، اور وہ کہتے ہیں finds that the appropriate reparations in the case consist in the obligation of the blame, and then they say Republic of Pakistan to provide by the means of its own choosing effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Yadav, جو اس کا پورا نام لکھ کے so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights set forth in Article 36 of the Convention. تو میرا صرف جنرل صاحب یہ تھا کہ یہ انہوں نے بڑی ہی کلیورنیس اور کنیکٹ طریقے سے اس میں ڈالا ہے. تو بیسیکلی وہ ریویو کے لیے کہہ رہے ہیں اس ججمنٹ کو جو ہمارے کورٹ نے کیا ہے. اینڈ آئی بیگ ٹو ایکچولی کنڈیم دس ڈیسیژن بائی دی کورٹ ایز فار ایز دس سیکشن از کنسرنڈ دیٹ دے ہیو آسکڈ، جو ہماری ایک ساورن اسٹیٹ کی ڈیسیژن ہے اکارڈنگ ٹو لا آف دا لینڈ ہے، اکارڈنگ ٹو آور کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ری وزٹ کرو، اور ری وزٹ کر کے پھر فیصلہ کرو. دیٹ مینس کہ جو ڈیسیژن پہلے کی ہے اس پہ انہوں نے اپنی جو ہے سیٹسفیکشن نہیں کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور پریپریشن کرنی پڑے گی، اینڈ آئی ایم شیور کہ انڈیا از گوئنگ ٹو موو دس بیک ٹو دا کورٹ. تو ہمیں سب سے پہلے اس کی جو جوریڈکشن ہے، کیونکہ ہم ایکسپٹ کر چکے ہیں، بٹ وٹ گڈ تھنگ از دیٹ کہ یہ کچھ بھی کہہ دے کورٹ، جو ہمارا لا ہے وہ اٹ اوورٹیکس، یہ بائنڈنگ نہیں ہے. سر میں یہ عرض کر دوں جیسے جنرل وان صاحب نے کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے سر. پاور اسٹل ریسٹ ود آر آرمی چیف کہ اس کو ایکسکیوز کرے یا اس کو پھانسی دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ٹھیک ہے. معافی چاہتا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے پھانسی رہے گی میرے پاس، کیونکہ بالکل وقت ختم ہوا گیا ہے. معافی چاہتا ہوں. میں وسیم سجاد پاس آنا تھا ایک اہم پوائنٹ کے لیے، اور باقی اپنے مہمانوں کے پاس سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر کسی اسٹیج پہ بات کریں گے. ظاہر ہے یہ گفتگو آگے بڑھے گی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.